جوہر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کرے گا مگر حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوگا، تو اس کو پاکستان کی ایک واضح پوزیشن سمجھا جائے؟ جی بالکل، یہ پاکستان کی واضح پوزیشن ہے. دیکھیں، ایک تو خیر یہ بورڈ آف پیس جو ہے اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو اس میں ہونی ہے، تو وہ بورڈ آف پیس کے اندر تو ہوگی، لیکن پھر بھی وہ ایک الگ اینٹی ہے. تو پاکستان کا اس پہ بھی موقف واضح ہے کہ پاکستان کو یہ امریکہ نے ریکویسٹ کی تھی، اور پاکستان نے صرف یہ کہا تھا کہ جی ہم جو یہ ریکویسٹ ہے اس پہ غور کریں گے، جو ہے اس کا مشن کا سکوپ کیا ہوگا، باقی چیزیں کیا ہوں گی. اور پاکستان صرف پیس کیپنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے، پیس انفورسمنٹ نہیں کرے گا. اور وہ جو ہے یہ تو بیکاز پاکستان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل ہے پیس کیپنگ میں، تو یونائٹڈ نیشنز کا پاکستان پرابلی سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز میں رہا ہے. لیکن پیس انفورسمنٹ جو ہے، دیکھیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. اس میں پھر اب جس طرح حماس کو اگر غیر مسلح کرنا ہے تو پاکستان اس میں انوالو تو نہیں ہو سکتا. وہ ایک بار ہاں جب وہ سب ہو جائے اور اس کے بعد پیس کیپنگ ہو تو پھر اس پہ غور ہو سکتا ہے. سو اس لیے بالکل پاکستان کا جو یہ موقف ہے یہ واضح بھی ہے، اور یہ یعنی ہماری یہی پوزیشن رہے گی، ہم اس پوزیشن سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. جی بالکل، یہ پوزیشن جو صحیح. جوہر صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہ ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کے غزہ کے انحصار کا بورڈ آف پیس کے ٹرمز آف ریفرنس پر ہوگا، تو فی الحال کیا بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو مشروط یا کنڈیشنل سمجھا جائے؟ دیکھیں، پاکستان نے ظاہر چارٹر کو سائن تو کیا ہے، لیکن پاکستان نے جب یہ چارٹر سائن کیا تو اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو وہ جو 8 ملک تھے جو مسلم دنیا کے ممتاز ترین ممالک ہیں، جس میں سعودی ہے، UAE ہے، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، قطر ہے، جارڈن ہے، تو یہ ان کے ساتھ مل کے پاکستان جوائن کر رہا ہے پاکستان. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ان سارے، اور یہ وہ سارے وہی ملک ہیں جن کو کنسلٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ 20 پوائنٹ کا پیس پلان بنانے سے پہلے بھی. تو اس میں ان سارے ملکوں کا مشترکہ موقف یہ ہے کہ پاکستان یہ اور باقی جو یہ سارے ممالک ہیں اس میں اس لیے شامل ہوں گے کہ ایک تو ایک بلاک کے طور پہ وہ مفادات جو ہیں فلسطینیوں کے مفادات اس کا تحفظ کریں گے، اور وہاں پہ جو امن و سلامتی جو ہے اس خطے کی اس کا تحفظ کریں گے. تو اس لیے جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ایک پرنسپلڈ اس میں آمادگی ہے، اصولی آمادگی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے نا اس بورڈ آف پیس کے آگے کنٹورز کیا ہوتے ہیں، ٹرمز آف ریفرنسز اور جو ہے ٹرمز آف ریفرنس اور پھر باقی چیزیں جو ہیں اس کی. دیکھیں ابھی تو وہ UN مینڈیٹ میں تو ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2803 جو ہے اس کے تحت یہ بورڈ قائم کیا گیا. لیکن اب اس بورڈ کے جو مقاصد ہیں، جو 3-4 اہم مقاصد ہیں، کہ وہاں پہ ایک تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ دیکھیں ریہیبلیٹیشن ہونی ہے، ریکنسٹرکشن ہونی ہے، ایک وہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو ان سی ہے ایک اس کی سیمبلنس ہونی ہے، اور پھر اصل چیز جو ان سی ہے جس پہ یہ سارے 8 مسلمان ملک متفق ہیں کہ ایک روڈ میپ جو ہے فلسطینین اسٹیٹ کی طرف، ان کے جو حق خود ارادیت ہے اس طرف جایا جائے. وہ ظاہر ہے ایونچوئل جو ہے آبجیکٹیو تو وہی ہے، تو اس کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ سر، یہ بورڈ آف پیس آپ کے حوالے سے یا ان یور ایکسپیرینس یہ کتنا کامیاب ہوگا؟ آپ کے کیا خدشات ہیں اس کو لے کے اور کیا توقعات ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ دیکھیں اس قسم کی کوئی باڈی کبھی دنیا میں بنی نہیں ہے اس سے پہلے، تو دس از اے فرسٹ ان اے وے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ بنایا ان کا یہ جو 20 پوائنٹ پیس پلان تھا، تو اس میں مسلمان ملکوں سے انہوں نے کنسلٹ کیا، اور مسلمان ممالک کیا چاہتے تھے. وہاں پہ دیکھیں جس طرح کی قتل و غارت ہو رہی تھی، وہاں پہ بالکل ایک ڈیوسٹیشن جو ہے نا 72,000 سے زیادہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئیں. اس کے بعد پھر دیکھیں 90% بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں، نہ وہاں پہ پانی ہے اس وقت، اس کا صحیح انتظام، نہ بجلی ہے، نہ ہاسپٹلز ہیں، نہ سکولز کام کریں، کوئی بیسک کمیونٹیز بھی نہیں ہیں. تو اور پھر وہ وہاں پہ اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت ہے، باقی ساری جو اشیاء ہوتی ہیں زندگی کی جو ہے نا بیسک ضروریات کے لیے اس کی بھی شدید قلت. تو سب سے پہلے تو وہاں پہ دیکھیں ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ہونی ہے.
تو مسلمان ممالک ہی چاہتے تھے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک سیز فائر، دیر پاس سیز فائر ہو، دوبارہ سے وہ کانفلکٹ نہ شروع ہو جائے جو اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے. دوسرا پھر یہ کہ یہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ہو، ریکنسٹرکشن ہو پھر اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سر یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوگا یہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی اور یہ جو پیس کے لیے جتنے اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں وقت تو لگے گا اس میں. ابھی اس آج جو میٹنگ ہونی ہے بورڈ آف پیس کی، اس میں جو توقع ہے، ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اعلان کریں گے $5 بلین کے فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں ابھی تک یا پلیجز ہوئے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے ISF، اس کے بارے میں بھی کوئی اعلان کریں گے. اور پھر ظاہر ہے شاید وہ بیسک کنٹورز بھی انہوں نے، یا TOR جس کو آپ کہتے ہیں، اس پہ بھی کام کیا ہوگا، اس پہ بھی کچھ اناؤنسمنٹس یا کچھ ڈیسیشنز ہوں گے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیں یہ سالوں کا یہ جو ہے نا عمل ہوگا، اس میں بہت وقت لگے گا جی. خصوصاً جو دیکھیں ریلیف اور ریہیبلیٹیشن تو اس کا پہلا مرحلہ ہے. جو دوسرا مرحلہ ہوگا ریکنسٹرکشن کا، اس میں تو بہت سال لگیں گے. اس میں مختلف اندازے ہیں لیکن several years at least. اور پھر اس دوران میں وہ کنڈیشنز جو ان کی صرف ریکنسٹرکشن نہیں ہے، باقی کنڈیشنز بھی، ڈی ملٹرائزیشن ہے وہاں پہ، وہ جو امریکنز کہہ رہے ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن ہوگی وہاں پہ، ایک جو ان کی گورننس کو انہوں نے بہتر کرنا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں وہ ساری کنڈیشنز میٹ ہوں گی تو پھر ایک پوائنٹ ہے نا اس وہ 20 پوائنٹ پیس پلان میں جو یہ کہتا ہے کہ ایک روڈ میپ پھر اس کے بعد جو ہے دیا جائے گا. صحیح. اور سر ایک چیز بتائیے گا کہ رشیا ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، کئی یورپین ممالک نے بورڈ آف پیس میں کوئی بھی اپنی شمولیت نہیں کی، تو اس سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ متاثر ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، اچھا رشیا کا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ روس نے نہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی غور کر رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا یورپ کے کئی ممالک جو ہیں، کچھ ممالک تو آئے ہیں اس میں، جس طرح دیکھیں ابھی بھی اس میں ایک پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں ہنگری کے، اوربان جو ہیں، کچھ اور ممالک بھی ہیں. لیکن وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ویسٹرن یورپ میجر کنٹریز ہیں جس طرح UK، فرانس وغیرہ، وہ نہیں ہے. کینیڈا کو انویٹیشن دی گئی اور ودرا کیا گیا، وہ بھی نہیں ہے، ان کے کچھ خدشات ہیں یا تحفظات ہیں. لیکن باقی دنیا سے دیکھیں، اس میں آج کی جو یہ ہوگا جو میٹنگ ہے، اس میں 40 ملک جو ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بڑی تعداد ہے. شروع میں ٹرمپ نے کوئی 60 ملکوں کو دعوت دی تھی، تو اس میں سے 40 اس میں شرکت کر رہے ہیں. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اس کو کتنا جو ہے نا دنیا میں اس کو جو ہے نا کتنی سپورٹ ملے گی، تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے 2803، وہ ایک انڈر چیپٹر 7 ایک بائنڈنگ ریزولوشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بیسک مقاصد ہیں نا، اس پہ تو سارے ملکوں کو سپورٹ کرنا ہے. یہ تو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی طرف سے ایک بائنڈنگ چیز ہے. لیکن اب اس پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اچھا اس کے تو یہ دوسرے کانفلکٹس کے بارے میں بھی یہ بورڈ آف پیس جو ہے صرف غزہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ دنیا کے لیے. تو وہ ایک بات کی بات ہے. فی الحال تو ابھی کئی سال تو اسی مسئلے پہ لگ جائیں گے، اور پاکستان کی جو اس میں شرکت ہے وہ غزہ کے حوالے سے ہی ہے. صحیح. سر ایک طرف امریکی میڈیا ایران پر حملے کی بار بار بات کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی مسلسل دھمکیاں لگا رہے ہیں. سر ایک طرف وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، دوسری طرف وہ جو غزہ میں امن بورڈ ہے وہ اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ کچھ تضاد سمجھ نہیں آ رہا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں نے اس پہ کامنٹس میں پچھلے کچھ مہینوں سے دے رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا جب یہ مسئلہ کافی زیادہ سیریس تھا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ لگتا تھا کہ آج یا نہیں تو کل جو ہے اٹیک کر دیں گے، جب وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیں 3 چیزیں میں دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹ لمبے چلے اور یہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیے تو شاید وہ، اور ان کو لگا کہ رجیم چینج ہو سکتا ہے تو وہ انٹروین ابھی کر دیں گے. اگر ان کو پروٹیسٹ ڈائی ڈاؤن کر کے اگر وہ ان کو کنٹرول کر لیا گیا تو پھر امریکہ اٹیک نہیں کرے گا، اور پھر وہ کوشش کریں گے اسکویز کرنے کی، پریشرائز کرنے کی ایران کو کہ وہ نیوکلیئر والے مسئلے پہ کنسیشنز دے بہت میجر. اچھا دیکھیں چیزیں ایگزیکٹلی اسی طرف گئی ہیں. وہ پہلی چیز نہیں ہوئی، جب انہوں نے دیکھا پروٹیسٹ ڈائی ڈاؤن کر گئے تو انہوں نے پھر اٹیک نہیں کیا. انہوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا ایران کو. وہ کس طرح کیا؟ سفارتی طور پہ بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے فوجیں وہاں پہ جو اکٹھی کرنی شروع کر دیں، بحری بیڑے موو کرنے شروع کر دیے. وہ دیکھیں وہاں سے USS ابراہم لنکن، اب ایک اور جو ہے نا ایئرکرافٹ کیریئر بھی موو کر دیا. آلریڈی بھی ان کے وہاں پہ کوئی 18-19 ملٹری اڈے ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے نا ان کی ملٹری اسٹرینتھ ہے وہاں پہ.
تو وہ پریشر بڑھنا شروع ہوا تو ایران ایونچولی مان گیا. اب وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن اس میں میری اب تیسری چیز جو میں نے اس وقت کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور اگر ایران نے کوئی میجر کنسیشن نہ دی تو پھر امریکنز لمیٹڈ اسٹرائکس کریں گے ان کے نیوکلیر انسٹالیشنز پہ, ان کے میزلز انسٹالیشنز پہ بھی. تو میرا ابھی بھی یہی خیال ہے, جو تجزیہ میرا تب تھا اور وہ چیزیں بھی اسی طرف چل رہی ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو پھر امریکن اسٹرائکس کریں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ایران کچھ کنسیشنز دینے پہ تیار ہے. دیکھیں جو JCPOA ہوا تھا, جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کو کہتے ہیں, جو معاہدہ ہوا تھا ایک بڑے سالوں کی تگدو کے بعد 2015 میں, اس میں 3.5% تک ان کو الاؤ تھا یورینیم کی افزودگی, جو کہ سویلین نیوکلیر یوز کے لیے کافی ہوتا ہے. اچھا اب امریکنز کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے بھی آپ نیچے آئیں, آپ 0% پہ آئیں, کوئی آپ فریز کریں یورینیم کی افزودگی, اور پھر جو آپ نے 408 کلو گرامز آپ کے پاس ہیں جو آلریڈی آپ نے افزودہ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ ہمارے IAEA کے حوالے کریں یا کسی اور ملک کے حوالے کریں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ آسان نہیں ہے ایران کے لیے اس کو تسلیم کرنا ان کی شرائط کو, لیکن پھر بھی لگ رہا یہ ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ کنسیشنز دینے پہ تیار ہے. تو بٹ اگر معاہدہ نہیں ہوا, اگر وہ بات نہیں بنی تو پھر اسٹرائکس کا چانس بالکل ہے.